بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بإله الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيته ومواليه وأجل عيوننا بالبكاء وخزائه ومصيبته وجعل هاتين اليدين لمحتمه والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي يبتهي بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیت میں خداوند عالم نبی اور نبی کے جو ساتھی ہیں ان کے فضائل بیان کر رہا ہے، ان کی مدح و ثنا کر رہا ہے، ان کی صفات بیان کر رہا ہے. یعنی یہاں پر نبی کے فضائل بیان کیے ہیں، نبی کی عظمت بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کے ساتھی ہیں ان کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی صفتیں بیان کی ہیں. یعنی یہاں پر نبی کے جتنے بھی صحابی ہیں وہ سب مراد نہیں ہیں، بلکہ اس آیت میں نبی کے خاص ساتھی مراد ہیں. یعنی قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو صفتیں، جو فضائل، جو کمالات نبی کے ہیں وہی کمالات، وہی صفتیں نبی کے ساتھیوں کی ہیں. یعنی ہر صحابی اس آیت میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کر اسی آیت میں ارشاد ہوا کہ نبی کے ساتھیوں کے فضائل اور مناقب اور عظمت اتنی بلند ہے کہ ان کے فضائل اور مناقب اللہ نے گزشتہ نبی اور گزشتہ امتوں کے درمیان بھی بیان کیے ہیں. یعنی ہر صحابی مراد نہیں ہے. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یعنی ان ساتھیوں کے فضائل وہ ہیں، ان کے کمالات اتنے عالی ہیں، اتنے بلند ہیں کہ خلقت سے پہلے ہی اللہ نے گزشتہ نبیوں میں ان کے واقعات سنائے ہیں، ان کے فضائل بیان کیے ہیں. توریت میں ان کے فضائل بیان کیے ہیں، زبور میں ان کے فضائل بیان کیے ہیں. تو عام صحابی اس آیت سے مراد نہیں ہیں. وہ افراد مراد ہیں جو نبی کے ساتھ فضائل میں، کمالات میں، صفات میں شریک ہوں، جو نور میں نبی کے ساتھ شریک ہوں، جو عفت میں نبی کے ساتھ شریک ہوں، جو طہارت میں نبی کے ساتھ شریک ہوں، جو خلقت میں نبی کے ساتھ شریک ہوں. تو یہاں پر دو افراد نبی کی اور نبی کے ساتھیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے. اس آیت سے پہلے اللہ نبی کی عظمت اور فضائل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی خدا ہے کہ جس نے اس نبی کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا. وہ الگ بات ہے کہ چاہے اس محمد کے زمانے میں یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے یا آخری محمد کے زمانے میں یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے. تو نبی کے خاص صحابی مراد ہیں، خاص ساتھی مراد ہیں. اسی سورہ میں ارشاد ہوا، نبی کے بارے میں کہا انا ارسلناک شاہدا مبشرا و نذیرا، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو
बशीर बनाकर भेजा है, हमने आपको हादी बनाकर भेजा है, हमने आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। क्यों? उसकी वजह क्या है? ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहू बुकरतन व असीला, ताकि ये अफराद तेरे ऊपर और अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आए और तेरी मदद करें, तेरी नुसरत करें, तेरी ताज़ीम करें और सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहें। यानी नबी के साथी वो ही होंगे, नबी के जो साथी है उनके सिफात वो होंगे जो नबी की ताज़ीम करता हुआ नजर आए, नबी की इज्जत करता हुआ नजर आए, नबी का एहतराम करता हुआ नजर आए, नबी की नुसरत करता हुआ नजर आए और सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करें। नबी के फजाइल बयान करते हुए कुरान कहता है, वमा तकूनु मिन शानिन वमा ततलू मिन कुरानिन वमा तामलूना मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूद। मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी की अजमत ये है कि हम उसकी हिफाजत करते रहते हैं। वो किसी भी मकाम पर हो, किसी भी जगह पर हो, हम उसकी हिफाजत करते हैं। और हुक्म दिया कि नबी कोई भी फेल अंजाम दे तो बगैर चूं चरा किए हुए उसके फेल को, उसके हुक्म को तस्लीम कर लेना चाहिए। इसलिए कि मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, मोहम्मद क्या है? अल्लाह का रसूल है। वल्लज़ीना माअहू, और जो उसके साथी हैं उनकी सिफतें बयान की। उनकी सिफतें क्या हैं? कहा अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों के ऊपर सख्त रहते हैं और आपस में वो रहमदिल रहते हैं और उनकी पेशानियों पर सजदों की वजह से निशान पड़े हुए हैं। उनके फजाइल अल्लाह ने तौरात में भी बयान किए हैं, ज़बूर में भी बयान किए हैं। और उनके लिए वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम अल्लाह ने रखा है। ये कौन अफराद हैं? वल्लज़ीना माअहू, ये दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक मायत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक सहाबियत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कहा सहाबियत का लफ्ज आम है, यानी नबी के, रसूल के, हादी के, इमाम के साथ काफिर भी हो सकता है, वो भी सहाबी कहलाएगा। इमाम के साथ, नबी के साथ मुनाफिक भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है, मुर्तद भी हो सकता है, मुनाफिक भी हो सकता है, यानी कोई भी हो, जमादात भी हो सकता है, नबातात में भी हो सकता है, उसको सहाबी कहा जाएगा। लेकिन मायत एक अमरे मानवी है। मायत या तो ईमान में होती है, या नुसरत में होती है, या जात में होती है। मायत की अक़साम है। इसलिए कि जब भी आप अल्लाह के लिए मायत का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर साहब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि मा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। इन्नल्लाह माअना, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन मअल मुहसिनीन, यानी अल्लाह मुत्तकीन के साथ है, अल्लाह मुहसिनीन के साथ है। और यानी मायत यानी अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की ताईद, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। कुरान ने इस तरह ऐलान किया, व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा बनी इसराइल व बअसना मिनहुम इस्ना अशरा नक़ीबन, कि हमने बनी इसराइल से अहद पैमान लिया और उनके दरमियान जो 12 कबीले थे, उन 12 कबीलों में हमने 12 हादियों को भेजा, 12 नकीबों को भेजा, 12 हादी को भेजा। और फिर अल्लाह ने कहा क़ाल अल्लाह इन्नी माअकुम, कहा कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है, अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताईद तुम्हारे साथ है। कब तुम्हारे साथ है? जब तुम इन 12 हादियों की मदद करो, 12 हादियों का इकरार करो और उसके साथ साथ ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, व कहा कि अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आओ। और किसके ऊपर? लाइन अक़मतुम अस्सलात, तुम नमाज को कायम करो, व अतैतुम अज़्ज़कात, और ज़कात अदा करो, तब अल्लाह तुम्हारे साथ है। व आमनतुम बिरसुली व अज़्ज़रतुमूहु, तुम मेरे रसूलों पर, मेरे हादियों पर, इमामों के ऊपर ईमान अगर लेकर आते हो और उनकी मदद करते हो, तब अल्लाह तुम्हारे साथ है। व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और अगर तुमने अल्लाह को कर्ज़े हसना दिया
تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی اگر تم نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، میرے رسولوں پر ایمان لے کر آئے، ان کی مدد کی، ان کی تائید کی، ان کی نصرت کی، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اس کے بعد اللہ نے انعام دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کہا کہ ضرور ضرور اللہ تمہارے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا اور تمہیں جنت نعیم میں، وہ جنت جس میں باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اللہ اس میں داخل کرے گا. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، یہ جو 12 ہادی ہیں ان کا اقرار نہ کیا، ان کی مدد نہ کی، ان کی تائید نہ کی، نماز کو قائم نہ کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، میرے رسولوں پر ایمان نہ لے کر آئے، اللہ کو قرض حسنہ نہ دیا، ومن کفر بذالک، اگر تم نے اس کے بعد کفر کیا، فقط ضل سواء السبیل، تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو اور اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. یعنی اللہ کی نصرت تبھی ہے جب ان کے اوپر عمل کرو. مائیت کی بہت سی اقسام بیان کی گئی ہے. کہا کہ مائیت فی الایمان ہوتی ہے، مائیت فی النصرت ہوتی ہے، مائیت فی الذات ہوتی ہے، مائیت فی الصفات ہوتی ہے، مائیت فی الزمان اور مائیت فی المکان ہوتی ہے. تو یہ جو نبی کے ساتھی ہیں والذین معہ، تو یہ کون؟ کہا کہ اگر معیت فی الزمان اور مکان مراد لیا جائے تو اس سے سب داخل ہو جائیں گے، جتنے بھی کافر ہیں، منافق ہیں، وہ زمان اور مکان میں سب داخل ہیں. لیکن اگر معیت فی ایمان مراد لیا جائے تو صرف وہ افراد مراد ہوں گے جو کل ایمان کے مصداق ہیں، جن کے لیے نبی کہتے ہوئے نظر آئے، برز الایمان کلہ الی کل کفر، یعنی جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، وہ اس مائیت میں داخل ہوں گے، وہ نبی کے ساتھی کہلائیں گے. اگر مائیت فی النصرت مراد ہو تو مائیت فی النصرت میں وہ افراد داخل ہوں گے کانہم بیان فی مرصوص، کہا کہ جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہوں، جنہوں نے کبھی بھی پشت نہ دکھائی ہو، جو میدان سے جنہوں نے فرار اختیار نہ کی ہو، اور جبریل جیسا فرشتہ جن کی مدح کرتا ہوا نظر آئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور مائیت فی ذات میں وہ افراد داخل ہوں گے کہ جن کے لیے نبی نے کہا ہو، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی. کہا کہ تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، تمہارا دوست میرا دوست ہے. اور مائیت فی الصفات میں وہ افراد مراد ہوں گے کہ جن کے اندر نبی کے کمالات، نبی کے صفات ظاہر ہوں، جو انفسنا کی منزل پر ہوں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. وہ افراد مراد ہیں والذین معہ. کہا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت میں اللہ نبی اور نبی کے جو ساتھی ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا. ان کی منزلت، ان کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اتنا نور ہوگا کہ ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا. یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. یہ منافقین مومنین سے کہیں گے، ان صاحبان ایمان سے کہیں گے جو نبی کے ساتھی ہیں، ان سے کہیں گے ذرا ہماری طرف بھی نظر کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا ورائکم فالتمسوا نورا، تو انہیں دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیا جائے گا. فرشتے ان سے کہیں گے اگر تم نے دنیا میں اس نور کو تسلیم کیا ہوتا تو یہ نور آج تمہارے کام آئے گا. وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ الرَّحْمَةُ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. تو ان کے درمیان ایک دیوار، ایک پردہ قائم ہو جائے گا جس کے ایک طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، دوسری طرف عذاب ہی عذاب ہوگا.
تو یہ نبی کے جو ساتھی ہیں وہ افراد مراد ہیں جن کا قیامت کے دن جن کے فضائل جن کے مناقب اللہ بیان کرے گا، جن کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے نور ہی نور ہوگا۔ والذین معہ یہ مبتدا ہے، جو والذین معہ کے مصداق ہیں وہی افراد اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدن کے بھی مصداق ہیں۔ لیکن محدث دہلوی یہاں پر تعویل کرتا ہے، کہتا ہے کہ والذین معہ سے خلیفہ اول یعنی مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ مراد ہیں، اشداء علی الکفار سے دوسرے خلیفہ مراد ہیں، اور تراہم رکعا سجدا سے ورحماء بینہم سے تیسرے مراد ہیں، تراہم رکعا سجدا سے حضرت علی مراد ہیں، اور فی آثارہم سیماہم فی آثارہم من وجوہہم من اثر السجود سے فلا فلا مراد ہے۔ یعنی یہ تعویل کرتا ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا والذین معہ سے والذین معہ مبتدا ہے، اور اس سے جو دوسرے افراد مراد لیے ہیں یعنی جمع کا صیغہ ہے، اگر یہ جمع کے صیغے سے الگ الگ مراد لیے جائیں، اگر ہم کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، یہاں پر جمع ہے اور اس سے علی کی ذات مراد لیتے ہیں تو آپ آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جمع سے آپ کیسے مفرد مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ جمع سے کیسے مراد لے رہے ہیں؟ اور پھر نبی کے ہزاروں صحابی ہیں تو آپ نے تمام صحابیوں کو چھوڑ کر انہی چند کو کیوں اختیار کیا ہے؟ اور اگر آپ کہیں والذین معہ سے فلا مراد ہیں، اشداء علی الکفار سے فلا مراد ہے، رحماء بینہم سے فلا مراد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پہلا ہے وہی دوسرا ہو جائے گا، جو دوسرا ہے وہ تیسرا لازم آئے گا۔ لہٰذا والذین معہ سے عام صحابی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ افراد مراد ہیں جو نبی کے ساتھ صفات میں داخل ہوں، جو نبی کے ساتھ عفت میں داخل ہوں، جو نبی کے ساتھ طہارت میں داخل ہوں، جو نبی کے ساتھ عصمت میں داخل ہوں، جو نبی کے ساتھ نور میں داخل ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہر صحابی مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب انہیں جنگ کے لیے بھیجا گیا فلما کتب علیہم القتال تولوا قلیلا منہم واللہ یعلم الظالمین، کہا کہ جب انہیں قتال کے لیے بھیجا گیا تو ان لوگوں نے پشت پھیر لی، یعنی یہ قتال کے لیے جنگ میں نہیں گئے۔ اللہ ظالمین کو جانتا ہے، واللہ علیم بالظالمین، یعنی جو جنگ سے فرار اختیار کرتا ہے قرآن کے نظر میں وہ ظالم ہے، اور ظالم نبی کا ساتھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واللہ لا يحب الکافرین، اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے اور اس کی روگردانی نہ کی جائے، اس لیے کہ اللہ کافرین کو جانتا ہے۔ جو نبی کی اطاعت نہ کرے، جو رسول کی اطاعت نہ کرے تو قرآن کے نظر میں وہ کافر ہے، اور کافر نبی کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، کہا کہ اگر میرا حبیب کسی جنگ میں ہو، کسی مجمع میں ہو، کسی جگہ پر ہو، کسی میدان کسی جگہ پر ہو، اگر تم نبی کے ساتھ ہو اور وہاں سے تمہیں جانا پڑ جائے تو ضروری ہے پہلے نبی کی اجازت لو، اس کے بعد وہاں سے جاؤ۔ یعنی اگر تم بغیر نبی کی اجازت کے وہاں سے چلے جاتے ہو، نبی کو چھوڑ کر فرار اختیار کر جاتے ہو، تو قرآن کی نظر میں تم مومن نہیں ہو۔ اس لیے کہ نبی کے بلانے کو، نبی کی پکار کو، نبی کے آواز دینے کو
عام لوگوں کی طرح تصور نہ کرو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، اس لیے کہ نبی کی پکار کو، نبی کے بلانے کو عام لوگوں کی طرح تصور نہ کرو. نبی کی پکار الگ ہے، نبی کا بلانا الگ ہے، تمہارا بلانا الگ ہے. اگر نبی تمہیں پکارے اور اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہو تو قرآن کی نظر میں تم مرتد ہو، قرآن کی نظر میں کافر ہو. واللہ یعلم الذین یتسللون منکم لواذا، اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ تم میں سے بہانہ کرنے والے کون ہیں، جنگ سے فرار اختیار کرنے والے کون ہیں، جو جنگ میں جانا نہیں چاہتے وہ کون افراد ہیں. لہذا تمہیں چاہیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لہذا تمہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں خوف زدہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے نبی کی اطاعت نہ کی تو اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے یا تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے. لہذا اگر تم نے میدان سے فرار اختیار کی، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ. کہا کہ اگر کافر تمہیں ملے تو ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، ان کے سامنے پوچھ تو نہ پھیرو، میدان سے فرار اختیار نہ کرو. اگر تم نے ایسا کیا فقد باء بغضب ومأواہ جہنم، تو اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا. یعنی تم جہنمی، اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو، جو جہنمی ہو، وہ نبی کا ساتھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے وما قتلہم، یعنی ان کو جو نبی کے ساتھی ہیں ان کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل بتایا ہے، نبی کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل بتایا ہے. وما قاتلہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. کہا کہ نبی کی جنگ اور نبی کے جو ساتھی ہیں ان کی جنگ اللہ کی جنگ ہے، ان کا فعل اللہ کا فعل ہے. جو نبی کے ساتھی ہیں ان کے فعل کو اللہ اپنا فعل بتاتا ہے. یہی وجہ ہے جب آپ حرم میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے ہی داخل ہوتے ہیں یہی کلمات پڑھتے ہیں، یہی فقرے پڑھتے ہیں. اللہم ھذا الحرم حرمک والمقام مقامک، اللہم انی وقفت ببابک واعتصمت بحبلک. کہا کہ پروردگار میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوں، میں نے تیری رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے. یہ حرم تیرا حرم ہے، یہ مقام تیرا مقام ہے، حرم علی کا ہے، دروازہ علی کا ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت دی ہے. معلوم یہ ہوا نبی کے ساتھی وہ ہو سکتے ہیں کہ جن کے فعل کو اللہ اپنا فعل بتائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میرے حبیب ان لوگوں نے فرار اختیار کی ہے، یہ آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں. ان تسمعوا، کہا کہ یہ قرآن کی نظر میں مردہ ہیں. لا تسمعوا الموتى ولا تسمعوا الصم الدواء اذا ولوا مدبرین. جب یہ فرار اختیار کر چکے ہیں تو یہ قرآن کی نظر میں اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ ہدایت کے لائق نہیں ہیں. وہ کہا کہ یہ ہدایت کے لائق نہیں ہو سکتے. لا یؤمنوا الا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا وهم مسلمون. جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو وہ مسلمان ہوگا. یعنی جو مسلمان ہوگا وہی ہماری آیتوں پر ایمان رکھے گا، وہی آپ کی اطاعت کرے گا، وہی آپ کا کہنا مانے گا. اس کا مطلب یہ ہوا جو نبی کو چھوڑ کر فرار اختیار کر جائے تو قرآن کی نظر میں وہ مسلمان بھی نہیں ہے، قرآن کی نظر میں وہ مومن بھی نہیں ہے، قرآن کی نظر میں وہ اندھا ہے، وہ گونگا ہے، وہ بہرا ہے. قرآن نے پھر ان کے لیے کہا انا شر الدواب، کہا کہ جو بھی زمین پر سب سے شریر افراد ہیں وہ افراد ہیں
الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ افراد ہیں جن کو اللہ نے اندھے سے تعبیر کیا ہے، جن کو بہرے سے تعبیر کیا ہے، اور وہ لا یعقلون کی منزل میں ہے۔ قلوب لا یفقہون بہا، اعین لا یبصرون بہا، اذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام بل ازل، کہا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو دل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، جو کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، یہی وہ افراد ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہی سب سے افراد ہیں۔ یہ لا یعقلون کی منزل میں کون افراد ہیں؟ پھر قرآن نے کہا والذین ینادون من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ نبی کے خیمے پر کھڑے ہو کر جو بلند آواز سے چلاتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو لا یعقل کی منزل میں ہیں، جو عقل نہیں رکھتے ہیں، جو اندھے بھی ہیں، جو گونگے بھی ہیں، جن کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو یہ کون افراد ہیں؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہی ملا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ نبی کے خیمے پر کھڑے ہو کر آوازیں بلند کر رہے تھے، تو قرآن نے ان کے لیے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم نے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے اعمال حبط ہو گئے ہیں، تمہارے اعمال ختم ہو گئے ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ چاہے تمہاری نماز ہو، چاہے تمہارا روزہ ہو، چاہے تمہارا نبی کے ساتھ ہجرت کرنا ہو، چاہے نبی کی مدد کرنا ہو، اگر تم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا ہے تو تمہارے اعمال سب ختم ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔